ساتھی ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے سارے وزراء اور سارے لوگوں کے درمیان کے اندر ایک اعلان کیا. اس اعلان میں یہ کہا ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، کہ تم میں سے کون ایسا ہے جو بلقیس کا تخت لے کر آ جائے بلقیس کے آنے سے پہلے. حالانکہ بلقیس تو چل چکی تھی، اور یمن کے پاس سے لانا جہاں 3000 کلومیٹر کا فاصلہ، 3000 کلومیٹر جانا، 3000 کلومیٹر آنا، اور اس کا تخت اتنا بڑا اور لے کر آنا ہے. کون لائے گا؟ قال عفریت من الجن، ایک بہت بڑا ہیکل جن تھا، وہ آپ سے کہنے لگا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، کہ اے سلیمان آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے، یعنی 2-2.5 گھنٹے کے اندر میں یہ 6000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے بلقیس کا تخت اٹھا کر اس کے آنے سے پہلے آپ کے سامنے رکھ دوں گا. آپ نے کہا اس سے پہلے بھی کوئی لا سکتا کہ نہیں؟ تو وہاں ایک آصف بن برخیہ تھا. فرمایا قرآن یہ کہتا ہے وقال الذی عنده علم من الکتاب، قرآن نے اس کا نام نہیں بتایا اور اس کی صفت ایک بتائی کہ وہ آدمی جس کے پاس تورات کا علم ہوگا، جس کے پاس علم ہوگا تورات کا، وہ آئے گا. قرآن کا علم بھی نہیں، انجیل کا علم بھی نہیں، تورات اور زبور کا وہ بھی علم، تھوڑا سا علم من الکتاب، تھوڑا سا علم ہوگا. وہ کہنے لگے، آصف بن برخیہ کہنے لگے انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا. آپ اندازہ لگائیں، یہ علم والوں کی طاقت ہے، یہ بابوں کی طاقت ہے. یہ واقعہ تو قرآن میں موجود ہے. حضرت آصف بن برخیہ کو جس وقت حضرت سلیمان نے اجازت دی، آپ نے کہا حضرت دائیں دیکھیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے یوں دائیں دیکھا، کہا اب سامنے دیکھیں. جب سامنے دیکھا فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربه، آپ نے جیسے سامنے دیکھا تو بلقیس کا تخت موجود تھا. آپ نے کہا یہ میرے رب کا فضل ہے. عزیز ساتھیو، یہ واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے، یہ ولی کی کرامت ہے. آج تو ہم ولیوں کو بھی کچھ نہیں سمجھتے. اگر یہ واقعہ قرآن میں نہ ہوتا تو سچی بات ہے کہ آج کے لوگ اس کا صرف انکار نہ کرتے، مذاق بھی اڑاتے. جیسے آج اولیاء اللہ کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جیسے جو ہے مرزا انجینئر جو ہے وہ اللہ والوں کا، صحابہ کا، یہاں تک کہ نیک لوگوں کا کس قدر مذاق اڑاتا ہے. اللہ ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے، ادب نصیب فرمائے. عزیز ساتھیو، اولیاء کا ادب کرنا، اولیاء سے محبت کرنا، یہ اہل ایمان کے ایمان کا حصہ ہے. ہمیں اللہ والوں سے محبت کرنی چاہیے. اور المرء مع من احب، جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے وہ دنیا میں بھی اسی کے ساتھ ہوگا، آخرت میں بھی اسی کے ساتھ ہوگا. اللہ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرما دے.